اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں عمران خان کا دو ٹوک موقف ہے، بیس یا گراؤنڈ نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کو چیلنج کرنے والے اپنے گریبان میں جھانکیں، شہباز شریف آزاد نہیں، انہیں فیصلے کے لیے کسی کا کندھا چاہیے۔ سندھ میں جمہوریت نہیں، جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ ہے، موروثی سیاست کے وارث ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ مرتضی وہاب کا فواد چودھری کی تنقید پر سخت رد عمل کا اظہار، کہتے ہیں کم عقلوں کو علم نہیں کہ ہر سال آڈیٹر جنرل پاکستان فنڈز کا آڈٹ کرتا ہے۔ فواد چودھری فادرز ڈے پر کراچی آئے ہیں، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سندھ کی آواز اٹھا رہے ہیں تو اچھا ہے، لیکن ان لوگوں کو عثمان بزدار کی طرح گونگے لوگ پسند ہیں۔ ناصر حسین شاہ نے فواد چودھری کو فرسٹریشن کا شکار قرار دے دیا، کہا تحریک انصاف کو اگلے انتخابات میں پورے امیدوار بھی نہیں ملیں گے، کرائے کے ترجمان بھاگ کر اپنے گھونسلوں میں چلے جائیں گے۔ کے پی کے میں بی آر ٹی اور مالم جبہ کی کرپشن فواد کو نظر نہیں آتی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پانی ذخیرہ کرنے کے مثبت نتائج آنے لگے ہیں، پنجاب حکومت نے پانی کی سطح کم ہونے سے روک دی۔ سن 1980 کے بعد پنجاب حکومت نے پہلی دفعہ پانی کی سطح کم ہونے سے روکی، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اہداف پر کام کیا اور بہترین پالیسی اپنائی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی قانونی ٹیم سے مشاورت، شہباز شریف کا 22 جون کو ایف آئی اے میں پیش ہونے کا فیصلہ، حمزہ شہباز بھی 24 جون کو پیش ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق ارکان اسمبلی اور کارکن بھی اظہار یکجہتی کے لیے ساتھ جائیں گے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کہتے ہیں ہر طرح کی کرپشن کے خاتمے پر یقین رکھتے ہیں، معصوم پاکستانیوں کے اربوں روپے لوٹنے والوں سے قانون کے مطابق نمٹیں گے۔ عالمی جی ڈی پی کا سالانہ 5% کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، دنیا کو سالانہ $2.6 ٹریلین نقصان پہنچاتی ہے۔ بلوچستان حکومت کا اپنے ہی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار، حکومتی اور اتحادی ارکان کا وزیر اعلیٰ جان کمال سے ملاقات میں اسپیکر عبدالقدوس بزنجو پر جانبداری برتنے کا الزام، ارکان کا بجٹ سیشن میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی پر تحفظات کا اظہار، ہنگامہ آرائی کا ذمہ دار اسپیکر کو قرار دے دیا، کہا اسپیکر ذمہ دارانہ انداز اختیار کرتے تو ایسی نوبت ہی نہ آتی۔ بلوچستان اسمبلی کے احاطے میں ہنگامہ آرائی کے معاملے پر صوبائی حکومت نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی، اپوزیشن لیڈر ملک سکندر سمیت 250 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج، نامزد ملزمان کے خلاف اقدام قتل، لڑائی جھگڑا، دھمکی سمیت 17 دفعات بھی شامل۔ کورونا ویکسین کی 15 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئیں، پی آئی اے کا خصوصی طیارہ چین سے ویکسین لے کر اسلام آباد پہنچا، این سی او سی کے مطابق اگلے ہفتے مزید 20 سے 30 لاکھ خوراکوں کی کھیپ پہنچے گی۔ چین نے پاکستان کو ویکسین کی مسلسل سپلائی یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان نے فائزر ویکسین کی مزید 1 کروڑ 30 لاکھ خوراکیں حاصل کرنے کا معاہدہ کر لیا، سودے کے تحت ویکسین کی پہلی کھیپ جولائی کے آخر تک پاکستان پہنچ جائے گی۔ روسی ویکسین سپوٹنک کی بھی 1 کروڑ خوراکیں پاکستان پہنچیں گی، پاکستان میں ایسٹرازینیکا ویکسین کی بھی 1 کروڑ 20 لاکھ مزید خوراکیں حاصل کرے گا۔ ملک بھر میں 1 کروڑ 29 لاکھ ویکسین شہریوں کو لگا دی گئی، 16 جون کو 4,16,000، 17 جون کو 2,66,000 خوراکیں لگائی گئیں، 18 جون کو ملک بھر میں کورونا ویکسین کی 2,26,000 خوراکیں لگائی گئی۔ ملک بھر میں تاحال 1 ملین خوراکوں کا اسٹاک موجود ہے۔ پاکستان میں کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 37 انسانی زندگیاں نکل گیا، اموات 21,977 ہو گئیں، مزید 1,050 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی،
9,47,218 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے، 8,90,000 صحت یاب، جبکہ 35,000 مریض زیر علاج ہیں۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری، دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 38,76,000 ہو گئی، مریضوں کی تعداد 17,90,00,000 تک جا پہنچی، 16,35,00,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ کراچی، لاہور سمیت ملک بھر میں کورونا ویکسین کی قلت برقرار، چھوٹے بڑے شہروں میں قائم ویکسینیشن سینٹرز بند کر دیے گئے، پہلی ڈوز لگوانے والے دوسری ڈوز لگوانے کے لیے پریشان۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے ملک بھر میں انسداد کورونا ویکسین کی قلت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کورونا ویکسین کی عدم دستیابی کو مجرمانہ غفلت قرار دے دیا، کہا عمران صاحب بتائیں کہ وقت پر ویکسین کیوں نہیں منگوائی، فراہمی میں تعطل کیوں آ رہا ہے۔ کورونا ویکسین کی قلت کے باوجود سندھ حکومت کی ترجیحات تبدیل، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تزئین و آرائش کے بعد نئی عمارت کی تعمیر کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی عمارت کے لیے 1,20,00,00,000 روپے مختص، رواں مالی سال میں بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے تزئین و آرائش پر 1.5 کروڑ سے زائد رقم خرچ کی گئی تھی۔ سندھ میں پرائمری سکولز کل سے کھل جائیں گے، تفریحی پارکس، انڈور جمز، درگاہیں 28 جون سے کھولنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس، سائنو ویک کی 15 لاکھ ڈوزز 21 جون سے آ جائیں گی، کین سائنو کی 7 لاکھ، پاک ویک کی 4 لاکھ ڈوزز 23 جون کو ملیں گی، اجلاس میں بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے انصاف لائرز فورم کے صدر عمیر نیازی کی قیادت میں وکلاء وفد کی ملاقات، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں ملک میں جمہوری روایات اور آئین کی بالادستی کے لیے وکلاء برادری کی خدمات قابل تحسین ہیں، ماضی کی حکومتوں نے وکلاء برادری کے مسائل کو یکسر فراموش کیے رکھا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا پنجاب آب پاک اتھارٹی کے 1,538 منصوبوں کا اعلان، کہتے ہیں پنجاب کے 9 ڈویژنز میں ان منصوبوں پر 5,500 ملین روپے خرچ ہوں گے۔ گورنر پنجاب کا صوبائی وزراء اور اراکین صوبائی اسمبلی کے اعزاز میں استقبالیہ، ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری اور فردوس عاشق آوان کی بھی شرکت۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں ماضی کے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے باعث پنجاب وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا شکار رہا، عثمان بزدار کی قیادت میں پی ٹی آئی حکومت عوام کی محرومیوں کا ازالہ کر رہی ہے، شہباز اعلیٰ نے ترقی کے نام پر بھی عوام سے ہاتھ کیا۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے امریکہ کو اڈے نہ دینے کے 2 ٹوک جواب نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا، اب پاکستان ڈو مور کے مطالبوں پر نہیں جھکے گا، اب پاکستان ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے، عمران خان نے ہمیشہ امن اور مذاکرات کو ہی مسئلہ افغانستان کا حل قرار دیا۔ حکومتی وزراء نے قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی آل پارٹیز کانفرنس کو مضحکہ خیز اور پارلیمان کو کمزور کرنے کے مترادف قرار دے دیا، کہا شہباز شریف کی پارلیمان کو بائی پاس کر کے انتخابی اصلاحات پر گفتگو کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کی تجویز مضحکہ خیز ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا 29 جولائی کو کراچی میں جلسے کا اعلان، کہتے ہیں لفنگوں کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا، ہمارا اس کے خلاف احتجاج جاری رہے گا، غنڈہ گردی کرنے سے پارلیمنٹ کا وقار مجروح ہوا، اس رویے کے بعد حکومت پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کیسے کرے گی؟ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی قادر خان مندخیل نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کے خلاف مقدمے کے اندراج کی درخواست دائر کر دی۔ قادر مندخیل نے ضلع کیماڑی کے تھانہ سعید آباد میں فردوس عاشق آوان کے خلاف درخواست جمع کروا دی۔
पंजाब हुकूमत ने सूबे में नई डिवीजन्स, नए अजला और नई तहसीलों के क़याम पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस हवाले से मुख्तलिफ इदारों को टास्क सौंप दिया। मुख्तलिफ इदारों से नए अजला के हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट तलब। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का जवान नायक नजाकत खान धरती पर कुर्बान हो गया। ऑपरेशन में मारे जाने वाले दोनों दहशतगर्द कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रुकन थे। लाहौर पुलिस ने ज्यादती के मुकदमे में नामजद मुफ्ती अजीजुर रहमान को बेटे समेत मियां वाली से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अजीजुर रहमान कई मुकामात से पुलिस को चकमा देकर फरार होता रहा। अजीजुर रहमान के खिलाफ तालिब इल्म साबिर शाह की मुद्दईयत में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में आईजी पंजाब पुलिस इनाम गनी का मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादती करने वाले मुफ्ती अजीजुर रहमान की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि हम जुर्म का इर्तिकाब करने वाले शख्स को पकड़ने में कामयाब हो गए हैं। हम इस मामले को टेस्ट केस के तौर पर लेंगे। साइंसी तरीक़ाकार के तहत मामले की तफ्तीश करेंगे। दोदापुर के करीब लाल शहबाज नहर को 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ ज़रई जमीन ज़ेर-ए-आब आ गई। आपाशी अमला गायब। इत्तला के बावजूद महकमा आपाशी का अमला शगाफ वाली जगह पर ना पहुंच सका। इलाका मकीन अपनी मददाब के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ। गुजरांवाला में 11 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम को मोटरसाइकिल बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे बच्ची से ज्यादती का मुलजिम हलाक हो गया। महंगाई से गरीबों का जीना महाल हो गया। सिर्फ एक हफ्ते में आटे का थैला 27 रुपए तक महंगा। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक कराची और हैदराबाद में 20 किलो आटे का थैला 1300 रुपए, इस्लामाबाद में 1170, सियालकोट में 1100 और फैसलाबाद में 1120 रुपए तक फरोख्त किया जाने लगा। शिमाली वज़ीरिस्तान में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। आंधी और तूफान के बायस कई दरख्त गिर गए, 2 बच्चे जख्मी हो गए। डियाई खान, मिगोरा, मनकीरा और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। उधर फैसलाबाद, गुजरा और कमालिया में आंधी, कई मुकामात पर बारिश भी हुई। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में परेड के दौरान ड्राइवर ने ट्रक लोगों पर चढ़ा दिया। 1 शख्स हलाक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। इसराइली फोर्सेस के हाथों 1 हफ्ते कबल शहीद होने वाले फलस्तीनी नौजवान के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। इसराइल की काबिज फोर्सेस ने फलस्तीनी नौजवान तीसर ईसा को 1 हफ्ते कबल सरेआम कत्ल कर दिया था। रूसी इलाके साइबेरिया में पैराशूटर्स को ले जाने वाला तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया, जिससे 4 अफराद हलाक, 15 जख्मी हो गए। परवाज के थोड़ी ही देर बाद इंजन में खराबी पैदा हो गई और जंगल में हंगामी लैंडिंग के दौरान तैयारे का पर दरख्त से टकरा गया। और मुश्ताक अहमद यूसुफी ने उर्दू अदब में तंज और मिजाह लिखकर न सिर्फ उर्दू अदब को बाला मुकाम अता किया, बल्कि आम कारी के ज़ौक़े मुताला और हिस्से मिजाह में भी बेपनाह इजाफा किया। उर्दू अदब के साहिब तर्ज मिजाह निगार को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। 2002 में हिलाल इम्तियाज हासिल करने वाले मुश्ताक अहमद यूसुफी को अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदबी एजाज कमाल फन अवार्ड भी अता किया।